زرنبش. یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے۔ آج 17 جون جمعرات کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ پنجگور کے علاقے کیل کور کے متعدد دیہات میں قابض پاکستانی فوج نے جارحانہ کارروائیوں کے دوران خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ایک لڑکی کے والد کو مزاحمت پر قتل کر دیا ہے۔ کئی ہفتوں سے جاری ان جارحانہ کارروائیوں میں درجنوں خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے اور پے در پے ظلم و جبر سے تنگ آ کر کیل کور کے 9 گاؤں سے مقامی آبادی نے ہجرت کر لی ہے۔ ریڈیو زرنبش کے نامہ نگار نے جب مقامی افراد سے اس ہجرت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب سے قابض پاکستانی فوج یہاں جارحانہ کارروائیوں کے لیے آئی ہے اور اس نے یہاں اپنی چوکیاں قائم کی ہیں، تب سے گاؤں کی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کیل کور گزشتہ سال سے ہی قابض پاکستانی فوج کے زیر اطاعت ہے، جہاں جارحانہ کارروائیوں کے دوران درجنوں افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن جارحانہ کارروائیوں کی تازہ لہر اس سے قبل کی کارروائیوں سے زیادہ شدید ہے، جس میں درجنوں خواتین پر تشدد کے ساتھ انہیں جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق گیشتری نامی گاؤں میں جب ایک شخص کے گھر پر قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے رات کے وقت حملہ کیا اور ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تو اس کے والد پیری ولد احمد نے نیند سے اٹھ کر مزاحمت کی اور نہتے ہاتھوں سے فوجی اہلکاروں سے لڑ پڑا، جس پر قابض پاکستانی فوجیوں نے تشدد کے بعد اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق 11 روزہ طویل جارحیت کے دوران ایدی نامی گاؤں میں 7 کے لگ بھگ خواتین کو بیک وقت جنسی زیادتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے اسحاق آباد میں موٹر سائیکل پر نصب بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ دوسری طرف صحبت پور کے علاقے عباس خان گوٹ میں بھی بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے، جس میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جلاوطن نظریاتی اور قوم دوست صحافی جاوید سعید کی والدہ مریم سعید پسنی میں وفات پا گئی۔ جاوید سعید کی والدہ گزشتہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ جاوید سعید نے فیس بک پر اپنے والدہ کی وفات کی خبر دیتے ہوئے لکھا کہ ایک سایہ، ایک بے غرض رشتہ اور بے لوث محبتوں کا مجموعہ میری ماں مریم سعید جو ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ واضح رہے جاوید سعید پسنی پریس کلب کے سابق صدر اور روزنامہ توار کے نیوز ایڈیٹر رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں نظریاتی صحافیوں کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کے بعد جلا وطنی اختیار کی اور گزشتہ کئی سالوں سے بیرون وطن مقیم ہیں۔ خوزدار کے علاقے باغبانہ میں نامعلوم افراد نے ایک گھر میں گھس کر 2 بھائیوں محمد رفیق اور عبد الرحمن کو قتل کر دیا ہے، جو مولہ کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی گئی ہے۔ زیارت میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے بعد مشتعل افراد نے توڑ پھوڑ کر کے کئی دکانوں کو نذر آتش کر دیا۔ نوشکی میں سلطان چڑھائی پر پرو بکس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ پشین میں بوستان کے قریب سے ایک 20 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے، جس کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ مستونگ میں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، جبکہ خاران میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی ہے، جس سے ایک نوجوان شدید زخمی ہوا ہے۔
بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی نے بلوچی زبان کے گلوکار بل نگور دشت کا رہائشی اور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول بل نگور رفیق اومان کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 7 سالوں سے رفیق اومان گمشدہ ہے۔ بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی نے حکومت وقت سے درخواست کی ہے کہ ان کو بازیاب کرانے کے لیے وہ معاونت کرے۔ رفیق اومان بلوچی زبان کے گلوکار اور سرکاری ملازم ہیں جن کو 21 ستمبر 2014 کو قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہے۔ گوادر کے علاقے جے مڑی میں پانی کی قلت کے خلاف منگل کو ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ منگل کے روز جے مڑی کے شہریوں نے بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہوئے مرکزی بازار میں ریلی نکالی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جے مڑی میں پانی کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ جے مڑی میں پانی کی قلت کا مسئلہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، مگر حکومت پانی کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پیاسے عوام کی صبر کا مزید امتحان نہ لیں اور فوری طور پر جے مڑی اور اس کے گرد و نواح میں بروقت پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ پنجگور کے علاقے وشبود میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ سے وابستہ افراد کی طرف سے طاقت کے زور پر زمین پر قبضے کے خلاف وشبود کے رہائشیوں نے سی پیک روڈ پر 8 گھنٹے سے جاری روڈ بلاک اور دھرنا، حکام کی طرف سے متنازع زمین کے فیصلے تک زمین پر کام بند کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا ہے۔ شہری اور ضلعی انتظامیہ کے افسران، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق ساسولی سمیت دیگر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ مذاکرات میں شامل افراد نے دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ دونوں فریقین کو پابند کیا گیا کہ تنازع کے حل تک زمین پر کام نہیں کریں گے، جس پر مظاہرین نے رضامندی ظاہر کی اور احتجاج ختم کر کے منتشر ہو گئے۔ شال میں عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار اہدی کا ایک قد آور مجسمہ انہی کے نام سے منسوب عبدالستار اہدی چوک پر نصب کیا گیا۔ یہ مجسمہ کوئٹہ کے معروف آرٹسٹ اور مجسمہ ساز اسحاق لیڈی نے تیار کیا ہے اور اسے پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انسٹی ٹیوٹ کے تعاون سے نصب کیا گیا۔ پی پی ایچ آئی انتظامیہ کے مطابق مجسمے کا مقصد عبدالستار اہدی کو گراں قدر سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے منگل کے روز قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی پر ایکشن لیتے ہوئے 7 ممبران اسمبلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے گزشتہ روز ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی کا نوٹس لیا تھا اور اس کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ قومی اسمبلی سے جاری اعلامیہ کے مطابق جن اراکین پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں تحریک انصاف کے 3، نون لیگ کے 3 اور پیپلز پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان اسد قیصر نے ٹویٹر پر جاری بیان میں اس کی تصدیق کی ہے، کہا ہے کہ قائد حزب اختلاف کی تقریر کے دوران خلل پیدا کرنے والے ارکان کا رویہ غیر پارلیمانی تھا، ان اراکین کا رویہ نامناسب تھا، ان کے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیو مہم میں شریک 5 ورکرز ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے ننگرہار میں منگل کے روز مسلح افراد نے پولیو مہم میں شریک ورکرز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 پولیو ورکرز ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ننگرہار کے صوبائی گورنر کے ترجمان نے عملے میں 5 پولیو ورکرز کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ گورنر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو خطرات کے پیش نظر پولیو ورکرز کے لیے خصوصی سیکیورٹی اقدامات کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने एक पाकिस्तान नवाज शिद्दत पसंद को हलाक कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके नौगाम वागोरा में फोर्सेज और पाकिस्तान नवाज शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें एक शिद्दत पसंद मारा गया। कश्मीर पुलिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के जरिए पहले शिद्दत पसंदों और फोर्सेज के दरमियान झड़प की इत्तला दी और बाद में एक शिद्दत पसंद के हलाकत की तस्दीक की। भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में शामिल एक तालिब इल्म और दो ख्वातीन तलबा रहनुमाओं को 1 बरस से जायद जेल काटने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल 15 जून को जमानत पर रिहा कर दिया है। रिहा किए गए अपराध में आसिफ इकबाल, दीवान गिना कालीता और निताशा नारवाल शामिल हैं। ये तलबा मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में पेश थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों को रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि हुकूमत ने मुखालफत को दबाने के अपने जोश में आकर आईन में शहरियों को एहतजाज के हक के हवाले से दी गई जमानत और दहशतगर्दाना सरगर्मी के दरमियान फर्क को मलहूज नहीं रखा। अगर इस रुझान की तायीद की गई तो ये जमहूरियत के लिए बहुत अफसोसनाक होगा। इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर फ़लस्तीनी इलाके से आतिशगीर गुब्बारे उड़ाने पर एक मरतबा फिर गजा पर फ़िज़ाई बमबारी की है। इसराइली फौज के मुताबिक फ़िज़ाई हमला गजा की सरहद के करीब गुब्बारे लॉन्च करने के जवाब में किया गया है, जिनकी वजह से 20 खुले मकामात पर आग लगी। हमास के तर्जमान ने इसराइली हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी यरूशलेम में मुक़द्दस मकामात के दिफा के लिए मज़ामत जारी रखेंगे। कोलंबिया के शोरश ज़दा शुमाली सेंटेंडर रियासत में एक फौजी अड्डे पर होने वाले कार बम धमाके में कम अज कम 36 अफराद जख्मी हो गए। DW ने एक सरकारी ओहदेदार के हवाले से बताया कि मशरकी कोलंबिया में एक फौजी अड्डे पर मंगल के रोज होने वाले कार बम धमाके में कम अज कम 36 अफराद जख्मी हो गए। कोलंबिया के वजीर दिफा ने बताया है कि जख्मी होने वाले 36 अफराद में से 3 को शदीद चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि खुद को फौजी अफसर जाहिर करके 2 अफराद अपने ट्रक लेकर फौजी अड्डे में दाखिल होने में कामयाब हो गए। बाद में दोनों ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुहाजिरीन के मदद के लिए सरगर्म दर्जनों तंजीमों ने तुर्की को मुहाजिरीन के लिए महफूज मुल्क करार देने पर यूनान पर कड़ी तनकीद की है। DW के मुताबिक यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में मुहाजिरीन और तारिकीन वतन की मदद और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहाल दर्जनों गैर सरकारी तंजीमों ने यूनान के इस फैसले की मजम्मत की है, जिसमें तुर्की को तारिकीन वतन और मुहाजिरीन के लिए महफूज मुल्क का दर्जा दे दिया गया है। और इस इकदाम का मकसद यह है कि इस दर्जा बंदी के बाद एथेंस हुकूमत के लिए जवाज पैदा हो जाए कि वो तुर्की से आने वाले उन मुहाजिरीन को वापस भेज सके जिनकी पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। दोस्तें मुराद बलोच को इजाज़त दीजिए।